ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 89 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا، قد تحقیق، اجیبت دعوتکما، قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پھر ثابت قدم رہو، ولا تتبعان، اور نہ پیروی کرو، سبیل الذین، راستہ ان لوگوں کا، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لہذا تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو نہیں جانتے، یہ جو ناواقف ہیں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اوپر جو دعا کا تذکرہ ہے، اس کے پہلے کی آیت میں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، یہ آیت اس کے پہلے ہو چکی ہے۔ وقال موسیٰ، اور دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، لیکن جب دعا کی قبولیت کا تذکرہ رب نے فرمایا تو یہاں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ اس کی وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا فرما رہے تھے تو حضرت ہارون جو ان کے بڑے بھائی تھے، یہ خیال رکھنے کہ حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، تو لیکن اس کے بعد بھی حضرت ہارون جو تھے وہ عمر میں بڑے تھے، دونوں کو اللہ نے پیغمبری دی۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں حضرت ہارون کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اور سارے قرآن شریف میں مضامین ہیں کہ یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے تو حضرت ہارون اس پر آمین کہہ رہے تھے، آہستہ آہستہ آمین فرما رہے تھے۔ اس لیے جب دعا کا تذکرہ فرمایا تو کیونکہ دعا کے الفاظ تھے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے تھے، اس لیے وقال موسیٰ فرمایا، لیکن چونکہ دعا میں یہ شامل تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی دعا پر آمین کہنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس دعا کا خود کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جب کوئی دعائیہ کلمہ کہنے والا کوئی کہے تو اس پر ہم کو کیا حکم ہے؟ آمین۔ یہ خاص طور سے سورہ فاتحہ، اس پوری سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، آخری حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سے دعا ہے یہ۔ تو اس دعا پر بھی جب ہم لوگ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، جب بھی انفرادی بھی اگر آدمی جب اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو اس کے بعد خود اس کو آمین کہنا چاہیے، اور اس کے اس آمین کے ساتھ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو دعا پر آمین کہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دعا خود ہی مانگی گئی ہے۔ یہی وجہ کہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، ہمارے یہاں امام صاحب دعا کر رہے ہیں یا کوئی تقریر کے بعد مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دعا کے الفاظ نہیں دہراتے بلکہ آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین کہنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی دعا کرنے والے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا حضرت موسیٰ نے فرمائی، اور چونکہ حضرت ہارون نے آمین آمین کہا تھا دعا پر، اس لیے جب قبولیت کی بات فرمائی رب تعالیٰ نے تو قال قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا۔ اب یہاں یہ بھی خیال رہے کہ یہ دعا فوراً قبول نہیں ہوئی، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ اس دعا کے اثرات اس دعا کے بعد 40 سال تک، اس لیے فاستقیما، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا، جلد بازی نہیں کرنا کسی بھی دعا میں۔
کیونکہ اللہ جو ہے ان کو خوب معلوم ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنا، میرا بندہ کب اس کو برداشت کرے گا، کب اس کا مناسب وقت ہے۔ اس لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے، دعا میں عجلت کرنا کہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو اس کے لیے مناسب وقت مقرر کیا وہی زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور وہ ان سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہی کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بھی خیال رہے دعا کے ادب میں کہ دعا کو فوراً قبول ہونا چاہیے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہتے موسیٰ اور ہارون کی یہ دعا خود 40 سال کے بعد قبول ہے۔ اگلی آیت شریفہ لو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا کے۔ باہر کا ترجمہ سمندر بھی کرتے ہیں، دریا بھی، یہاں پر دریا کریں۔ اور ہم نے پار کر دیا اس بنی اسرائیل کو دریا سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ، پھر ان کے پیچھے آیا، فرعون و جنودہ، فرعون اور اس کا لشکر۔ جنود، جندن لفظ بہت شروع میں ہم نے پڑھا، جندن یعنی لشکر، جنود اس کی جمع ہے، کہ ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کا لشکر، بغیاً و عدوا، ظلم اور زیادتی سے، بغاوت اور زیادتی سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق، دیکھو ادرکہ الغرق، ہو کی ضمیر واحد کی ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور جب پکڑ لیا اسے غرق نے، یا جب وہ ڈوبنے لگا۔ درکہ لفظ جو ہے اصل میں دال رے کاف، درکہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیا غرق نے، یا جب وہ ڈوبنے لگا، عام زبان میں جب وہ ڈوبنے لگا، قالا، کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، آمن تو، میں ایمان لایا، پیش ہے آمن تو، میں ایمان لایا، انہو، کہ وہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے، الذی، وہ جو، آمنت، ایمان لے آئے، بہی، اس پر، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، یا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الفاظ جو ہیں وہ سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں کہ اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر ان کے پیچھے آیا فرعون اور اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت کے بعد کا اگلا مضمون دیکھو، آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ آلآن، اب، کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں عربی میں بہت بڑے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ بہت چھوٹا رہتا ہے، جیسے ہاؤلا، یہ، اسی طرح آلآن، اب، آلآن، اب، وقد عصیت، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، عصیت، عین صاد یا اس کا مطلب نافرمانی کرنا، وہی تا لگا ہوا ہے، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، قبل، اس کے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا فسادیوں میں سے، یا فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب ایمان لایا، اور تحقیق تو تھا اس سے پہلے فسادیوں میں سے، یا فساد کرنے والوں میں سے۔ اگلی آیت دیکھیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فَالْيَوْمَ، پھر آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لِمَنْ خَلْفَكَ، جو تیرے بعد آنے والے، آیتاً، نشانی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا من الناس، اکثر لوگ، عن آیاتنا،
ہماری آیتوں سے لغافلون ضرور غفلت برتتے ہیں یا ضرور غافل ہیں۔ لفظی ترجمہ ہوا، پھر آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کو، تاکہ تو ہو جائے تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی۔ بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ تو غرق ہو گیا، اس کے لشکر سمیت اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اور یہ پورا واقعہ آپ کو بہت تفصیل سے ملے گا سورۃ الشعراء میں اور دوسرے مقامات پر بھی، لیکن یہاں پر اس سورہ یونس میں خاص طور سے اس کو غرق کرنے کے بعد، غرق دریا کرنے کے بعد اس کے بدن کو بچانے کا تذکرہ پورے قرآن میں یہیں پر ہے۔ اکیلی یہی ایک جگہ ہے سورہ یونس کی کہ اس کو غرق کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اس کے 40 سال تک جنہوں نے اس کا ظلم برداشت کیا، اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ وہ غرق ہو گیا دریا میں، اس کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آتا کہ مارا کہ نہیں، ایسا نہیں کہیں سے پھر سے نکل کے آئے گا اور ہم کو پریشان کرے گا، اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا کہ اس کی لاش کو نکال کے پھینک دے وہاں۔ تو دریا کی ایک موج نے مرے ہوئے فرعون، باقی لشکر تو مار گیا، ڈوب گیا، لیکن جو اصل فرعون تھا اس کی لاش کو دریا نے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور پھر اللہ کا یہ وعدہ کہ تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے تو نشانی رہے۔ اب انداز فرمائے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا کتنے دور، 3000 سال سے زیادہ وقت کم و بیش اتنے موسیٰ علیہ السلام کے دور کو تقریباً 3000 سال کے قریب ہوا، اور اس وقت اس لاش کو اللہ نے نکال کے باہر پھینکا تھا، اور آج بھی فرعون کی وہ لاش مصر کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ 3000 سال سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کی وہ جو فوٹو بھی آتا ہے اس کا آپ دیکھیں کتنا بھیانک دکھتا ہے، کتنا خطرناک، دلدر جس کو صورت بولتے ہیں وہ اس کی صورت ہے۔ لیکن اللہ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ لاش آج بھی اس کی رکھی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل کو، مبوّع صدق، بہترین صدق، بہترین ٹھکانہ، مبوّع ٹھکانہ، صدق بہترین، اچھا ٹھکانہ، ورزقناہم من الطیبات، اور ان کو رزق دیا ہم نے پاکیزہ، فما اختلفوا، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم، یا اس کو ہم اگر اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں تو یہ کر سکتے ہیں انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ علم کے آ جانے کے بعد اختلاف ختم ہو جانا چاہیے نا، لیکن جب آدمی کی نفس پرستی رہتی ہے، میرا جھنڈا آگے رہے گا، میرا گھوڑا آگے رہے گا، کسی کی ماننے کو تیار نہیں، پھر تو اختلاف ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فما اختلفوا، لفظی ترجمہ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو، کانو، وہ تھے، فی ہے، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کی جگہ دی، اچھی جگہ، اور کھانے کو نفیس چیزیں دی، پاکیزہ چیزیں دی۔ پھر ان لوگوں نے علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ وہ جس بات میں اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرما دیں گے، یا ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، رب تعالیٰ نے اہل کتاب کے اختلافات کا جہاں جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں عموماً یہ مضمون بیان فرمایا کہ ان کو علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم آ جانے کے بعد اختلاف دور ہو جانا چاہیے،
لیکن یہ اختلاف کب دور ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے اختلاف کو دور کرنا چاہے۔ مثلا ہمارا اور کسی آدمی کا کسی بات میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے بھئی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ سامنے والا دوسرا بات کہہ رہا ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے بھئی؟ ٹھیک ہے، چلو کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھنے گئے تو انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا کہ مولانا جو کہہ رہے وہ بات برابر نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو اگر واقعی مجھ میں دیانتداری ہے تو میں ان کی بات مان لوں گا کہ یہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہاں صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو، یہ مان لینا چاہیے۔ لیکن اب وہاں پر میرا نفس آ جائے گا کہ میں اگر اپنی غلطی مان لوں تو میری تو دکان بند ہو جائے گی، لوگ بولیں گے پھر کائے کو تقریر کرتے ہو تم، کیوں درس کرتے ہو، کیوں ترجمہ پڑھاتے ہو، تو میرا کیا ہوگا؟ اڑ گیا اپنی بیہودہ باتیں۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اپنی غلطی کو اگر آدمی تسلیم کر لے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ علم جب آ گیا، اب علم جب آئے گا اللہ کی طرف سے، وہ تو علم وہی رہے گا، نبی کے ذریعے آئے گا وہ علم، اور اس سے زیادہ سچا اور پکا اور درست کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی روشنی میں تو ہمارے جو مسائل پہلے سے وہ حل ہو جانا چاہیے، اختلافات دور ہو جانا چاہیے۔ لیکن رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال یہ ہوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد ہی انہوں نے اختلاف کیا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ علم آ جانے کے بعد آدمی کو سدھر جانا چاہیے، اور علم حاصل ہونے کے بعد بھی اگر آدمی سدھرتا نہیں ہے تو اس کی بہت ہی بد نصیبی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ فَإِن كُنْتَ، پھر اگر ہو تم، کنتا واحد کا صیغہ، پھر اگر ہو تم، فی شک، شک میں، مما انزلنا، اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، فاسأل الذین، فاسأل الذین، پھر پوچھ لو ان لوگوں سے، سوال کرو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو پڑھتے ہیں کتاب کو، من قبلک، آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق، تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پھر تم نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ دونوں آیت ایک ساتھ ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اگر ہو تم شک میں اس نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اگر ہو تم شک میں اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، اور تحقیق آ گیا حق تمہارے رب کی طرف سے، پھر نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے، اور نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پھر ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فتکونا، فیکونا نہیں، فتکونا، پھر وہ ہو گئے، فتکونا، میں آخری کون ہوا؟ پھر وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں، وہ ہوں گے یا وہ؟ فتکونا کا ترجمہ جھٹلایا آیات کو، تو وہ ہو گئے کہ فتکونا جو تا ہے نا، تا، ہاں ہاں، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، پھر ہو جائے، تم فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، پھر تم ہو جاؤ گے، ہاں، وہ تا جو ہے نا اس کا اصل ترجمہ ہونا چاہیے تھا، جی، پھر تم ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ واحد کا استعمال ہوا ہے، جس کو ہم سیکنڈ پرسن کے لیے بولتے ہیں، واحد سیکنڈ پرسن، وہ ہے تو کا ترجمہ، تو، تم، اس کا ترجمہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جیسے خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اس طرح کی آیتیں قرآن شریف میں جہاں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کے کلام میں کوئی شک کر سکتے ہیں، اس کی تکذیب کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو بھی اس طرح کے جو مضامین آتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو باتیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، پھر کیسا؟ تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ خطاب امت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ امت سے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، کسی چیز کو آدمی ناپسند کرتا ہے، اور اس سے جس کی بات ناپسند کی جا رہی ہے اس کو قابل خطاب بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے خطاب کیا جائے، تو وہ دوسرے کی طرف دیکھ کے بولتا ہے، اور بولنا اس سے مقصود ہوتا ہے جسے خطاب کرنا نہیں چاہتا۔ بس اس طرح کی آیتیں جہاں بھی قرآن شریف میں ہیں، تو یہ اصل خطاب جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں میں شک کر رہے ہیں۔ لیکن خطاب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اصل خطاب جو ہے وہ ان لوگوں سے جو اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ جہاں بھی قرآن شریف کی ایسی آیتیں آتی ہیں، ہمیشہ یہ مضمون اپنے ذہن میں رکھیں کہ الفاظ جو ہیں وہ براہ راست خطاب کے ہیں، سیکنڈ پرسن کے ہیں، لیکن اصل جو خطاب کرنا مقصود ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم۔ انشاءاللہ کل ہماری اگلی آیت جو ہوگی وہ ان الذین حقت کے بعد تیاری سے رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، کل کلاس نہیں ہو سکے گی، کل یہی ہمارے اب کیا ہے بھی مدرسوں میں جلسے کی باڑھ آ گئی ہے۔ کل ہماری محلے کی مسجد کا جلسہ ہے اور اس میں خطاب مجھے کرنا ہے، وقت یہی رہے گا، اس لیے کل کلاس نہیں ہو سکے گی، ہماری کلاس انشاءاللہ پرسوں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔